السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان عبد الستار افریدی، اور آپ سن رہے ایف ایم 98.2 میگا ہارٹز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سارے ٹھیک ٹھاک اور مزوں میں ہوں گے۔ سامعین، روزانہ کی طرح آج بھی ایک بہت اچھا موضوع لے کے آیا ہوں، جو ہے چائلڈ لیبر۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر بات شروع کروں، آپ کو بتاتا چلوں کہ آج میں اسٹوڈیو میں اکیلا نہیں ہوں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود مہمان خصوصی قابل قدر محترم جناب ڈاکٹر نیب علی صاحب موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے مخاطب ہو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب نے پی ایچ ڈی سوشیولوجی میں کیا ہے۔ تو کون ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر نیب علی صاحب سے بہتر چائلڈ لیبر کے بارے میں ہمیں آگاہ کرے۔ میرے پیارے سامعین، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آتا ہوں اپنے مہمان خصوصی کی طرف کہ وہ آپ سے اپنا تعارف کرے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو عبد الستار کہ آپ نے مجھے یہ اپرچونیٹی پرووائڈ کی کہ آپ سے گفتگو کر سکوں اور چائلڈ لیبر کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب اپنا تعارف کرائیں ہمارے سامعین کے ساتھ۔ اچھا، عبد الستار ایسا ہے کہ میں نے 20 آنرس کیا ہے ملاکنڈ یونیورسٹی سے 2004-08 میں، پھر اس کے بعد 9-10 میں نے ایم فل کیا ہے سوشیالوجی میں ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور سے، اور سیم انسٹیٹیوٹ سے پھر میں نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی ہے رورل سوشیالوجی میں 16 سے 19 کا جو سیشن تھا۔ اس کے بعد میں سوابی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں 3 سال، اور ابھی کسٹ پہ ایز اے لیکچرر کام کر رہا ہوں سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ میں۔ جی سامعین، ڈاکٹر صاحب نے اپنا تعارف آپ سے کروایا۔ سامعین، ابھی ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، جو ہے چائلڈ لیبر۔ ڈاکٹر صاحب، روزمرہ زندگی میں ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں چائلڈ لیبر یعنی مزدور بچے بچیاں، اور ہمارے ذہن میں ایک امیج بن جاتا ہے، کباڑ اٹھانے والے بچے بچیاں، ورکشاپ پر کام کرنے والے بچے وغیرہ۔ آخرکار چائلڈ لیبر کون ہے اور چائلڈ لیبر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے، میرے خیال میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ چائلڈ کیا ہے، جس کو ہم بچہ کہتے ہیں۔ تو اقوام متحدہ کا ایک کنونشن 1989 میں آیا تھا، جس کو UNCRC کہتے ہیں، یونائٹڈ نیشن چائلڈ رائٹس کنونشن۔ تو اس میں آرٹیکل 1 جو ہے، تو اس میں ڈیفائن کیا ہے کہ ہو از اے چائلڈ۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو انڈیویجول اور جو پرسن جن کی عمر 18 سال سے کم ہو، اس میں بچے بھی ہے بچیاں بھی ہے، تو اس کو ہم بچے کہلاتے ہیں۔ اور اب اگر ہم چائلڈ لیبر کی بات کریں تو چائلڈ لیبر دا ورکنگ آف چلڈرن، جو بچے کام کرتے ہو مختلف انسٹیٹیوٹ میں یا ہوٹلس پہ، اگر ہم دیکھتے ہیں ورکشاپس میں دیکھتے ہیں، لیکن ایسا کام ہو جو بچوں کی صحت کو، ان کی ڈیولپمنٹ کو، نشو و نما کو متاثر کر سکے، تو اس کو ہم چائلڈ لیبر کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں۔ مطلب اگر ہم بچوں سے ایسا کام لیتے ہو جو ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہو، جو ان کی نشو و نما کے لیے اچھا نہیں ہو، جو ان کی مینٹل جو ویل بینگ ہے بچوں کی، اس کے لیے اچھا نہیں ہو، تو اس ورک کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں چائلڈ لیبر۔ ڈاکٹر صاحب، آج کل کے دور میں ہم بے تحاشا سوشل پرابلم کا سامنا کر رہے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ صرف ہم ہی نہیں، ساری دنیا یعنی ایشیا ممالک، افریقہ اور اس کے ساتھ تمام ڈیولپنگ کنٹریز، مگر پھر بھی چائلڈ لیبر پوری دنیا میں عام سی بات ہے، جس کو ہم تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے اور ملک کی بربادی کا بڑی سبب ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ اس سوشل پرابلم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کیا یہ ایک سوشل پرابلم ہے بھی کہ نہیں؟ اچھا، جہاں تک سوشل پرابلم کی بات ہے، تو میرے خیال میں سوشل پرابلم ایسی سچویشن ہے یا ایسے حالات ہے جو معاشرے میں زیادہ لوگوں کو متاثر کر سکے، تو اس کو ہم سوشیالوجیکلی طور پر اس کو ہم سوشل پرابلم ٹھہراتے ہیں یا کہلاتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھ لیں، اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں، جس طرح یونیسیف اور ILO والے نے مختلف فگرز دی ہے چائلڈ لیبر کے حوالے سے، تو ورلڈ وائڈ جو ہے 2022 کی جو یونیسیف کی رپورٹ ہے، اس کے مطابق 160 ملین چلڈرن جو ہے وہ چائلڈ لیبر میں انگیج ہے۔ اور اس کو اگر ہم پرسنٹیج میں دیکھ لیں تو اوورآل 1 چائلڈ ان ایوری 10، ہر 10 بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے ورلڈ وائڈ یہ چائلڈ لیبر میں انگیج ہے۔ اور ڈیولپنگ کنٹریز جو ہے یا پور کنٹریز جو ہے، اس کو کہ اگر ہم اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں 5 میں سے ایک بچہ جو ہے یہ چائلڈ لیبر میں انگیج ہے۔ اب جب سوشل پرابلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو
सिचुएशन बहुत सारे लोगों को मुतासिर कर सके। तो अगर हम इस स्टेटिस्टिक्स को देख ले तो बहुत सारे ऐसे बच्चे, लेट सपोज 10%, 1 and out of 10 वर्ल्ड वाइड। तो ये एक सोशल प्रॉब्लम है और इसके मुख्तलिफ जो है रीज़न्स भी है कि हम इसको क्यों सोशल प्रॉब्लम कहलाते हैं। जिस तरह हमने पहले बात की कि चाइल्ड लेबर की वजह से बच्चों की सेहत मुतासिर होती है, उनका एजुकेशन मुतासिर होता है, या उनको हम उनकी जो राइट्स है उसकी वायलेशन होती है। हम बच्चों को महरूम करते हैं चाइल्ड लेबर के ज़रिए इनके जो डेवलपमेंटल राइट्स है उससे। तो इस वजह से हम उसको एक मुआशरती या समाजी मसला कहते हैं या सोशल प्रॉब्लम कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। डॉक्टर साहब, अकॉर्डिंग टू UNICEF यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, डॉक्टर साहब हम इनको एक तंजीम कहिए या एक इदारा, आखिरकार इनका काम क्या होता है और किस मकसद के लिए बनाया गया है ये? असल में यूनिसेफ जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। 1946 में ये इस्टेब्लिश हुआ है। यूनिसेफ का जो एम है या मकसद है, ऑब्जेक्टिव जो है इसका ये है कि हमने चाइल्ड राइट्स जो है उसको प्रोटेक्ट करना है। और इस इदारे का जो मिशन है वो ये है कि बच्चों को सर्वाइवल की राइट्स दे दे, उनके जो राइट्स वायलेशन होती है उसकी रोकथाम कर ले, और जहाँ पे अवेयरनेस फैलाए कम्युनिटी में, मास सोसाइटी को अवेयर करने के बच्चों की राइट्स है क्या और किस तरह हम उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो ये इदारा इसके लिए बना है, ये तंजीम। इसका मेन जो एम है वो यही है कि चाइल्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, वो हर सिचुएशन हो, वो फैमिली में हो, वो फैमिली के आउट कम्युनिटी में हो, जहाँ पे भी बच्ची के इंटरफेरेंस होती है तो हमने वहाँ पे बच्चों को प्रोटेक्शन देना है। जी डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान इन टॉप 10 ममालिक में है जिसको चाइल्ड लेबर का बहुत बड़ा मसला दरपेश है। इसकी वजूहात क्या हो सकते हैं जो रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा है, कमी का बिल्कुल नाम ही नहीं लेता? असल में अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन को देख ले, यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट्स आप देख ले, तो सबसे जो मेन वजह है चाइल्ड लेबर की, तो उसमें पॉवर्टी है कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो लोग हैं वो पॉवर्टी के अंडर है। तो सोशो इकनॉमिक स्टेटस जो है लोगों की वो मजबूर करती है कि वो अपने बच्चों से लेबर कराए। तो सबसे जो मेन मसला है वो चाइल्ड लेबर का पॉवर्टी है। इसके अलावा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम देख ले तो हमारे माशरे में डिफरेंट क्लासेस के लोग हैं, जिस तरह अपर क्लास है, मिडल क्लास है, लोअर क्लास के लोग हैं। तो स्पेसिफिकली अगर हम देख ले तो वो बच्चे चाइल्ड लेबर में एंगेज है जो ऐसे फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो जिनकी इकनॉमिक स्टैंडर्ड अच्छी ना हो, जिनकी मईशत इतनी अच्छी ना हो। और दूसरी चीज़ें अगर हम देख ले अपने सराउंडिंग्स में, तो जहाँ पे बच्चों को एक्सेसिबिलिटी ना हो, लाइक मैं कहता हूँ कि जहाँ पे स्कूल्स अवेलेबल ना हो, ठीक है, बच्चों की पहुँच से दूर हो, तो वो उस वजह से इस चीज़ों में इंगेज होते हैं चाइल्ड लेबर में। दूसरा, उनको चाइल्ड लेबरिंग की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। तो इन चीज़ों को देख ले तो ये 3-4 मेजर रीजंस है जो वजह बनती है चाइल्ड लेबर की या बच्चों की इंगेजमेंट इन देयर वर्क और लेबर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ब्रीफली एक्सप्लेन किया, मगर मैं मज़ीद ये जानना चाहूँगा, मेरे सामीन भी ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में ये तो वाक़ई है जो वर्कशॉप पे काम करते हैं बच्चे, जो होटलों में काम करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म बच्चे होते हैं जो जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर होते हैं और वो इतना घंटों घंटों काम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनसे करवाया जा रहा है। हकीकतन ये तो एक चाइल्ड होते हैं। और दूसरी तरफ हुकूमत जो हमारी ला में है, यानी हम क्यों नहीं रोक पाते, हुकूमत इनके लिए क्यों ऐसे इक़दामात नहीं करते कि इनको रोक दे? असल में अगर हम देख ले तो गवर्नमेंट ट्राइज करती है, कोशिश करती है कि जिस तरह अब रिसेंटली हम देख ले तो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो बना है, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स बने हैं, इस तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल पास हुआ था।
تو گورنمنٹ اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے، اس طرح جو سول سوسائٹیز ہے، آرگنائزیشنز ہے ڈفرینٹ، جس طرح یونائٹڈ نیشن کے ایجنسیاز ہے لائک یونیسیف کا آپ نے ڈسکس کیا، اس طرح اور انٹرنیشنل این جی اوز ہے، نیشنل این جی اوز ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز کی اویلیبلٹی جو ہے، یہ میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز اویلیبل نہیں ہے کہ وہ ہر بچے کو پروٹیکشن رائٹس دے دے. اور جس طرح سی آر سی کا میں نے ڈسکس کیا، تو اس میں وینا ایک ٹرم ہے، وائلنس، ایکسپلائٹیشن، نیگلیکٹ اینڈ ابیوز. تو اس میں یہ ایگریمنٹ سائن کیا ہے پاکستان نے سی آر سی میں کہ ہم بچوں کو پروٹیکٹ کریں گے وائلنس سے، ایکسپلائٹیشن سے، نیگلیکٹ سے اور ایبیوز سے. لیکن ایسے حالات آ جاتے ہیں، جس طرح اگر کووڈ-19 کو آپ دیکھ لیں تو جس نے پوری دنیا کو گرفت میں لیا تھا، لیکن پاکستان چونکہ ایک ڈیولپنگ کنٹریز ہے تو اس کے پاس ریسورسز یا یوٹیلائزیشن آف ریسورسز جو ہے اس کی کمی ہے. تو اس میں یہ بھی تھا کہ جس طرح 160 ملین کی میں نے بات کی کہ اکارڈنگ ٹو یونیسیف کہ یہ 2022 کی جو فگرز ہیں ان کے پاس کہ یہ بچے انوالو تھے، لیکن کووڈ-19 جب آیا تھا تو مزید 9 ملین بچے جو تھے وہ رسک پہ تھے کہ وہ بھی انگیج ہوں گے. تو یہ جو سچویشن ہے، جس طرح پاورٹی ہے یا ریسورسز کی کمی ہے یا ریسورسز کی صحیح یوٹیلائزیشن نہیں ہے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ رکاوٹ ڈالتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پروٹیکشن دے سکے، جس طرح ہم نے ایگریڈ کیا ہے اس کنونشن. ڈاکٹر صاحب میرا آخری سوال ہے، کیونکہ اس کے بعد اسٹوڈیو کی گھڑی ہمارے ساتھ وفا نہیں کرنا چاہتی، ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے. تو سوال یہ ہے کہ آخرکار ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر ایسے کیا کریں کہ ہم جلد از جلد اس گڑھے سے نکل سکے، اور حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کیونکہ حکومت کو تو آپ نے کافی حد تک بیان بھی کیا، لیکن انفرادی اور اجتماعی طور پر ہم ایسے کیا کر سکتے ہیں جو اس دندل سے ہم نکل سکیں؟ اچھا، اس طرح ہے کہ اگر ہم ذاتی طور پہ دیکھ لیں کہ ہم کیا سٹیپس اٹھا سکتے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ایجوکیٹ کس طرح کرنا ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے کہ بچوں کے حقوق کیا ہے. یہ ہمیں مختلف اداروں سے بھی مل سکتا ہے، ہمیں نیٹ سے بھی اویلیبل ہے انفارمیشن، ہم اپنے بڑوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں جو چائلڈ پروٹیکشن پریکٹیشنرز ہیں. تو پہلے تو ہم سمجھیں کہ چائلڈ رائٹس کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہے بچوں کے. پھر ہم دیکھ لیں کہ جو ہم بچوں سے مشقت کرواتے ہیں، چائلڈ لیبر کرواتے، تو اس کی ان کی زندگیوں پہ کیا اثر ہے، جو نگیٹیو اس کے اثرات ہیں چائلڈ لیبر کے، وہ ہم دیکھ لیں، اس پہ سوچ لیں. اور ہمیں صرف یہ نہیں کہ خود سمجھنا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو انفارمیشن میرے پاس آتی ہو، آپ کے پاس آتی ہو، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے ایز اے سٹیزن کہ ہم دوسروں کو اویئر کریں، دوسروں تک وہ انفارمیشن پہنچائے کہ یہ بچوں کے حقوق ہے اور یہ جو ہم وائلیشن کرتے ہیں ان کی رائٹس کی، تو اس پہ بچوں پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے اخلاقی طور پہ ایز اے مسلم ہم اگر دیکھ لیں یا ہیومن دیکھ لیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے اخلاقیات ایسے ہو جو ہمیں اس چیز سے منع کرے. فار ایگزامپل اگر میں کسی بچے کو چائلڈ لیبر میں انگیج کرتا ہوں یا اپنے ساتھ ہوٹل میں رکھتا ہوں، ورک شاپ میں رکھتا ہوں، ریزن کیا ہے اس میں؟ یہ ہے کہ بچوں کو ہم کیوں رکھتے؟ کیونکہ وہ ہم سے کم ویجز لیتے. اگر کوئی بڑا بندہ مجھ سے لیٹ سپوز 5,000 روپے لیتا ہے تو میں ایزیلی کسی بچے کو 1,000 روپے پہ انگیج کر سکتا ہوں. تو اخلاقی طور پہ ہم نے اس چیز کو روکنا ہے. پھر یہ ہے کہ جو لوگ اویئرنیس پہ کام کرتے ہیں، جس طرح آپ کی جرنلزم ڈپارٹمنٹ ہے، یہ انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ، جس طرح آج کا چائلڈ لیبر پہ ہے، تو ہم نے ایسے اداروں کو سپورٹ کرنا ہے جو لوگوں کو آگاہی دیتے مختلف مسائل کے حوالے سے. تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور ان کے ساتھ ہم اس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جو ان کے انفارمیشن آتی ہے، آرٹیکلز آتے ہیں، میگزینز آتے ہیں، تو میرے خیال میں ہم نے اس پہ کام کرنا ہے. جو آرٹیکلز یا پبلیکیشنز ہیں یہ لوگوں کو پہنچانے چاہیے، ان کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو دیکھ لے اور اس کی روک تھام کے لیے وہ محنت کرے، کوشش کرے یا ان اداروں کو سپورٹ کر لے. جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. سامعین، چائلڈ لیبر کے حوالے سے بات کرنا، اس ٹاپک پہ بات کرنا، میرا مین مقصد یہ تھا کہ چائلڈ لیبر ایک ایسے ایشو ہے ہمارے معاشرے میں، ایک ایسے
سوشل پرابلم ہے جن کے ساتھ ہمارا روز سامنا ہوتا ہے. روز ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں چھوٹے بچے جو کام کرتے ہیں، ایسے بچے جو جسمانی لحاظ سے بہت کمزور ہوتے ہیں لیکن مجبوری نے ہر طرف سے اسے گھیرا ہوا ہے، اور بجائے وہ تعلیم حاصل کرنے کے وہ چھوٹی عمر میں ہی کام کاج پہ لگتے ہیں. تو یہ ایک جرم ہے ہمارے معاشرے میں جو پھیلتا ہی جا رہا ہے. اس کے حوالے سے میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر نیاب علی صاحب کا، جنہوں نے بیزی شیڈول کے ساتھ مجھے ٹائم دیا اور آپ کے ساتھ بہت مفید اور اتھینٹک انفارمیشن شریک کیے. اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جو انفرادی اور اجتماعی طور پر جو پیغام دیا ہے کہ کیسے ہم اس دندل سے نکل سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنا رول انفرادی اور اجتماعی طور پر ان میں ادا کر سکتے ہیں تاکہ ان کو کم سے کم کیا جائے، زیادہ سے زیادہ بچے کو ایجوکیٹ کیا جائے. اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. تب تک اللہ کے امان. والسلام.